السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے پیر و مرشد سرکار سید شاہ محمد محمود بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے یاد اس لیے آتی ہے کہ آج چلتے چلتے مجھے محسوس ہونے لگا کہ والد صاحب ہمارے پیر مرشد جب اپنے پیر مرشد دادا مرشد کی جب سندل کے لیے گھر سے نکلتے مکان سے تو یہ طرف ہوتی تھی کہ بھئی راستے میں ہی مغرب کی اذان ہو جائے گی، نماز کا معاملہ رہتا ہے، مغرب کے لیے وقت نہیں رہتا، مغرب کے اندر ہی پہنچ جانا ان کی بڑی طرف ہوتی تھی ہمارے پیر مرشد کی۔ اتنی یاد آنے لگی جس کا میں خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ بہرحال ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے دادا مرشد سید شاہ محمد خواجہ محی الدین قادری بغدادی الحسنی والحسینی علیہ رحمت و رضوان کا 63واں سالانہ عرس ہو رہا ہے، اور ایسے موقع پر ہماری اور خوشی کی بات ہے کہ سادات حسینی میں حضرت سید جلال حسینی المعروف چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے سجادے میرے بڑے بھانوئی سید شاہ محمد علامہ مولانا سید شاہ محمد الحسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ چندہ حسینی بھی تشریف لائے ہیں، اور ایک حسینی سادات گھرانے کے میرے بھائی حضرت پیر طریقت سید شاہ محمد شاہ ولی اللہ حسینی قادری اشرفی القدسی سجادہ نشین بارگاہ حضرت شاہ ولی اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ماڑا پور، اور کئی سادات کرام مشائخ نظام برادران اور علماء مشائخ عاشقان اولیاء اللہ اور مریدین متوسلین جمع ہیں اور آنے والے بھی ہیں۔ دادا مرشد کے بارے میں ہمارے پیر طریقت مولانا خواجہ محی الدین قادری صاحب قبلہ جانشین و سجادہ نشین حضرت شاہ غلام محی الدین قادری علیہ رحمت اللہ المعروف پٹن والے پیرا نے بڑے مخصوص انداز سے پیر مرشد دادا مرشد کے بارے میں انہوں نے بتایا۔ میں دماغ میں بات آئی کہ بھئی خالی صاحب مزار کے بارے میں بول رہے ہیں، دادی مرشد کے بارے میں ایک چھوٹا واقعہ، کیونکہ ہمارے دادا کے بارے میں سننے دادی کے بارے میں ایک واقعہ یہ تھا کہ جب ان کو بڑی پریشان کیے لوگ برادری کے لوگ، تو تمن کٹا سے نکل کے گاؤں کے لوگ فیصلہ کیے کہ بھئی آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خواجہ پیرا رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی بیوی بچوں کے لے کے ہجرت کرو، بنکاپور سوزور اطراف اقنا میں کئی مریدین ہیں، تو چلے جاؤ۔ تو دادا دادی تینوں بھائی سب آ گئے، تو بابا جو ہے چوتھی جماعت جو ہے اردو میں پڑھے، پانچویں سے ہگلی آ گئے تو یہیں کے ہو گئے۔ بنکاپور میں جب میری دادی ماں صاحبہ کمرے میں پڑھ رہے تھے، مجلس 11ویں یا 12ویں مجلس پڑھ رہے تھے، تو گھر کا جو پردہ تھا، 2-4 مخصوص عورتیں مجلس پڑھ رہے تھے، تو اچانک گھر کے سامنے کا جو پردہ ہے ہوے سے اڑ گیا۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ ایک آدمی کا وہاں سے گزر ہوا، اور وہ آدمی کی نگاہ میری دادی ماں صاحبہ کے اوپر پڑی۔ وہ میرے پیر مرشد کہا کرتے تھے، تو جیسی نظر پڑی تو دادی بھی دیکھی کہ پردہ ہٹا، سامنے ایک آدمی کو دیکھا، تو میری دادی جتنے لوگ بیٹھے خواتین بیٹھے تھے 2-4، ان کو بولے انہیں میرے اوپر دیکھا نظر سے، اگر انہیں اچھی نظر سے دیکھا تو انہیں میرا بھائی ہے، اگر انہیں بری نظر سے دیکھا گیا تو اس کی انکھیاں میں خون اور پیپے کو مرتا۔ بولے اتفاقاً ایسا ہوا کہ اس کی نگر بدبخت تھا، بدقسمت تھا، کہ وہ میری دادی ماں صاحبہ سیدہ زینب بھی ماں صاحبہ بنت سید عبدالرزاق حسینی حلبور علیہ رحمہ کی وہ کیا نگاہ تھی کہ وہ جانے والے کے بارے میں پہچان لے کہ وہ اگر دیکھا محبت کی نگاہ سے تو میرا بھائی ہے، اگر وہ اس کے دل میں اگر یہ خیال آیا کہ میرے اوپر بد خیال آ گیا تو اس کی آنکھوں میں خون اور پیپ ہو کے مرے گا۔ وہ بدقسمتی تھی کہ اس کے دل میں یہی بد خیال تھا ایک سیدانی ماں صاحبہ کے بارے میں اس کے دل میں اگر خیال ہے تو اس کو کیا حشر ہوگا۔
دنیا میں یہ چیزیں دیکھنے کو ہمیں ملے ہیں، سنے ہیں، مگر ظاہر نہیں کرتے۔ مگر ایک چیز اور بات تھی میری دادی کی کہ اپنی جو ننند تھی، کہ اپنے کیا بولتے ہیں بھائی کی بیوی، یعنی میری نانی سیدہ حسین بھی اور میری دادی ہر وقت جھگڑا کرتے تھے آپس میں، نندا کیا بولتے ہیں بھاوا جان بولتے ہیں نا، تو جھگڑا کرتے رہتے تھے کہ ہماری نانی بولنے والی ہے میں پہلے مرتا ہوں، ہماری دادی بولتے تھے میں پہلے مرتا ہوں۔ تو دونوں کا معاملہ یہ کافی دنوں سے چلتا تھا۔ نندا بھاوا جان جب ہلور میں ملتے یا ہگلی میں ملتے تو اکثر جھگڑا ہوتا، میں مرتا ہوں پہلے تو مرتا ہوں پہلے۔ اچانک کیا ہوا، ہماری نانی کا وصال ہلور میں ہو گیا۔ میرے خیال سے یہ 72 74 کا واقعہ ہوا میرے نانی کا۔ تو وصال ہوا تو پھر ہمارے چاچا، بڑے چاچا بابا جان پیرا، میرے والد چاچی سیدہ خمرود نساء علیہ رحمہ اور والدہ چلے گئے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، خیال نہیں، مگر سنا میں اچھا مجھے بابا امی یہ سب بتاتے تھے کہ امی والدہ تو اکثر بولتے اپنی ماں کے بارے میں، اپنی مامانی کے بارے میں۔ تو کیا ہوا کہ دادی نانی کا وصال ہوا تو یہاں دادی کو چھوڑ کر ہلگر پہنچے لوگ کار پر کے۔ کار پہنچ کے ہلگر کو ابھی پہنچے نہیں کہ پیچھے سے خبر آئی کہ بھئی یہاں ہے تو ہمارے دادی کا وصال ہے۔ تو مغرب کے بعد وہاں تدفین کرے، پھر آئے صبح آ کے پھر میری دادی ماں صاحبہ کو تدفین کرے۔ یہ ایسی زبان کے لوگ تھے کہ ان کی زبان سے جو بھی بات نکلتی اثر کرتی تھی، اور اتنے متقی پرہیزگار میری دادی ماں صاحبہ تھی۔ میرے پیر مرشد کو جب تک کھانا نہیں دیتے تھے، جب تک وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، بچپن سے میرے والد کو یہ تربیت میری دادی کی۔ تو ہمارے پیر مرشد کہا کرتے تھے کہ بھئی ہماری ماں جو ہے جب تک کھانا نہیں دیتی تھی جب تک میں نماز نہیں پڑھ لیتا تھا۔ اور میرے پیر مرشد کی بھی مزاج تھی، جب وہ گھر آتے ہیں اپنے والدہ کو پوچھتے ہمارے صاحب آپ نماز پڑھے گا؟ نہیں میں نہیں پڑھی۔ نہیں تمہیں پہلے پڑھ لو میں بعد میں پڑھ لوں، یا پڑھے بولے تو تب کھانے والے، نہیں تو تب لگا انہوں کھاتے نہیں تھے۔ نماز کا یہ معاملہ میری دادی ماں صاحبہ کا دیکھا ہے۔ والد صاحب وہ واقعات بتاتے تھے۔ بہرحال میں کچھ دادی ماں صاحبہ کے بولنے کے تعلق سے میں جو ہے میری ذہن میں بات ہے، کیونکہ ہمیں دادا مرشد کے بارے میں بولتے ہیں، والد کے بولتے ہیں، چاند پیر سرکار، اولیاء اللہ کی تاریخ، تذکرہ بزرگان دین کے بارے میں، سرکاروں کے بارے میں، ہمیں ان کے بارے میں سوانی عمری تاریخ تذکرہ بولتے رہتے ہیں۔ بہرحال ایک چھوٹا سا میں وقف لیا آپ کے درمیان میں حائل ہوا، اسے میں شجرہ خوانی پڑھنا تھا، اس کے بعد صلاۃ و سلام۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، 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 دینے والا
ہے سچا ہمارا خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی انبیاء سے کرو عرض اے مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی سب سے اولیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزدادی جن کے غیب غمزدوں کو رضا مزدادی جن کے غیب بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے بسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولیٰ